بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو کس بات کا جھگڑا۔ رات کی عبادت افضل عبادت ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے تو اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ اے اللہ، میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ یقین کریں، باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو، کیونکہ تمہیں جوان تیرے ماں باپ نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سنائے گی۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی مجھ سے باتیں کیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستے طے کیا کر۔ مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر، جو بچی ہے زندگی میرے لال، لمحے کچھ میرے لیے بھی نکال لیا کر۔ سوکھی چھڑی سے بھی بدترین ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا، اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی یہی تھا۔ زندگی میں سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ ایک بیٹا اپنے بوڑھے والد کو یتیم خانے میں چھوڑ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے یقینی بنانے کے لیے فون کیا کہ والد تہوار کی چھٹی میں بھی وہیں رہیں۔ بیٹا پلٹ کے گیا تو دیکھا اس کے والد یتیم خانے کے سربراہ کے ساتھ ہنس کھیل کر باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے بہت پرانے اور قریبی تعلق ہوں۔ تبھی اس کے والد اپنے کمرے کا بندوبست دیکھنے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ بیٹے یتیم خانے کے سربراہ سے پوچھا، آپ میرے والد کو کب سے جانتے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گزشتہ 30 سال سے، جب وہ ہمارے پاس ایک یتیم بچے کو گود لینے آئے تھے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔
صبر سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں، اس دن صبر کر لینا۔ جو لوگ اچھی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں سمندر ہوں مجھے مل کسی دریا کی طرح، میں سمندر ہوں مجھے مل کسی دریا کی طرح، میں بھی دیکھوں تیرے جذبوں کی روانی کیا ہے۔ میں سمندر ہوں مجھے مل کسی دریا کی طرح، میں بھی دیکھوں تیرے جذبوں کی روانی کیا ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اسے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ تم زندگی میں ایک ایک منٹ کی حفاظت کرو، اسے صحیح استعمال کرو، آنے والا وقت تمہیں تحفظ دے گا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کر لینا۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کمر پر لادو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہیں قدموں میں رکھو گے تو زینہ بزینہ بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ زندگی آخرکار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔